اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حلیم۔ اور تم اللہ کا نام اپنی قسموں کے لیے استعمال نہ کرو، یہ کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور تقوی نہیں اپناؤ گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہیں ضرور پکڑے گا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت حوصلہ والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اپنی قسموں کو نیکی اور صلہ رحمی کے کاموں کے ترک کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ النور میں، اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خرچ نہیں دیں گے، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ قسم کا کفارہ ادا کر کے اس سے نکل جانے کے بجائے اگر انسان اپنی ناجائز قسم پر برقرار رہے تو وہ گناہ گار ہوگا، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم گو آخر میں آنے والے ہیں لیکن روز قیامت سب سے سبقت کرنے والے ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر کوئی شخص قسم کے بارے میں اللہ کے فرض کیے ہوئے کفارے کو ادا کرنے کے بجائے اپنے گھر والوں کے بارے میں کھائی ہوئی قسم ہی پر ڈٹا رہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ گار ٹھہرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں روایت ہے کہ اور اللہ کا نام اپنی قسموں کے لیے استعمال نہ کرو، یعنی میری قسم کو نیکی نہ کرنے کا عذر نہ بناؤ بلکہ قسم کا کفارہ دے دو اور نیکی کا کام کرو۔ اور حضرت ابو موسیٰ شعریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اگر کسی بات پر قسم کھاؤں اور پھر یہ دیکھوں کہ کوئی دوسری بات اس سے زیادہ بہتر ہے تو میں انشاءاللہ زیادہ بہتر بات کو اختیار کروں گا اور اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کام کے بارے میں قسم کھا لے پھر دیکھے کہ دوسرا کام اس سے زیادہ بہتر ہے تو وہ اپنی قسم کا کفارہ دے دے اور زیادہ بہتر کام کو سر انجام دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی تمہاری لغو قسموں کا اللہ تعالیٰ نہ تو تم سے مواخذہ کرے گا اور نہ ان کی پابندی ہی کو لازم قرار دے گا۔ لغو کے معنی مراد لغو قسم سے مراد وہ قسم ہے جو قسم اٹھانے والے کی زبان پر قصد و ارادے کے بغیر محض عادت کے طور پر آ جائے، جیسے کہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم اٹھائے اور کہہ بیٹھے کہ لات و عزیٰ کی قسم تو اسے چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ آپ نے یہ بات ان لوگوں سے فرمائی تھی جو زمانہ جاہلیت کو نئے نئے خیرآباد کہہ کر دار اسلام میں داخل ہوئے تھے اور قصد و ارادے کے بغیر ہی ان کی زبانوں سے لات و عزیٰ کی قسمیں آ جاتی تھیں، تو انہوں نے حکم دیا گیا کہ اس صورت میں وہ کلمہ اخلاص پڑھ لیں تاکہ یہ لات و عزیٰ کی قسم کا کفارہ ہو جائے۔ اسی لیے یہاں فرمایا، لیکن جو قسمیں تم قصد سے کھاؤ گے ان پر وہ تمہارا مواخذہ کرے گا۔ اور دوسری آیت میں اس مفہوم کے لیے الفاظ آئے ہیں سورہ مائدہ میں، لیکن وہ ان قسموں پر ضرور تمہارا مواخذہ کرے گا جو تم نے مضبوط باندھ لی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لغو قسمیں یہ ہیں کہ آدمی اپنے گھر میں اس طرح کہتا رہے، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، کیوں نہیں، اللہ کی قسم۔ اور حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ لغو قسم وہ ہے جو آپ غصے کی حالت میں کھا لیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ کسی چیز کو حرام قرار دے لیں تو اس کا کفارہ آپ پر نہیں، یہ ایک لغو قسم ہے۔
حضرت سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے کہ 2 انصاری بھائیوں کی مشترکہ میراث تھی، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے میراث کی تقسیم کے بارے میں کہا تو اس نے جواب دیا کہ اگر تم نے آئندہ میراث کی تقسیم کے بارے میں کہا تو میرا سارا مال کعبے کے دروازے کے لیے وقف ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک کعبہ تمہارے مال سے بے نیاز ہے، تم اپنی قسم کا کفارہ دو اور اپنے بھائی سے گفتگو کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رب تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہو تو نہ قسم کا اعتبار ہے اور نہ نظر کا۔ اسی طرح قطع رحمی میں یا جس چیز کا تم مالک ہی نہیں ہو اس میں بھی قسم اور نظر کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیکن جو قسمیں تم دل کے ارادے سے کھاؤ گے ان پر وہ ضرور تمہارا مواخذہ کرے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ میں، لیکن وہ ان قسموں پر تمہارا مواخذہ کرے گا جو تم نے مضبوط باندھ لی ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے والا اور ان سے حلم و بردباری کا معاملہ فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔